یار صاحب جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عابد علی ہے. جی عابد بھائی. اب آیت استخلاف آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں میں. جی سر. آیت استخلاف آپ کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق یہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ حسین 12ویں امام جب دنیا میں آئیں گے ان کی حکومت ہوگی، اس کے متعلق ہے. اس کے لیے اچھا تفسیر قومی میں جو لکھا ہے نظرت فی قائم من آل محمد، یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی. جی 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 اور بالکل. تفسیر عیاشی اور تفسیر مجمل بیان میں امام زین العابدین سے جو روایت ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے، یعنی یہ آیت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی. جی 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 ان کی جو اللہ نے جو پوری زمین کی خلافت کا، پوری زمین پر حکومت کرنے کا جو وعدہ دیا ہے وہ آج تک کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین کو نصیب نہیں ہوگی. یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ اس مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں اور وہ ہمارے 12ویں امام. جی ہاں. اچھا، تو اس پر میں آپ کا کچھ وقت لوں گا. جی سر بات کریں. تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے میں. جی سر بات کریں. ابھی جو آپ نے دعویٰ کیا کہ آیت استخلاف امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی، اس پر آپ دلیل دیں گے قسم سے، اور میں دلیل دوں گا کہ یہ آیت، اس آیت سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو میں بھی قسم سے ہی دلائل دوں گا. قسم سے بات نہیں ہوتی ہے، قسم سے کچھ ثابت نہیں ہوتا بھائی. میں قسم کھاتا ہوں، قسم کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. نہیں قسم نہیں، قسم. کس سے؟ وہ کیا چیز؟ قسم سے دلیل ہوگی. مسلمان قسم سے دلیل دیں گے. مخالف کے کتاب سے، مخالف کے کتاب سے. جی بسم اللہ. میں بھی اسی سے دلیل دوں گا. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. 10 منٹ آپ بات کریں گے، 10 منٹ بات میں کروں گا. چلے آپ بات کریں. آپ بات اور کریں. اس کے علاوہ آیت استخلاف کے علاوہ کسی موضوع پر کوئی نہیں جائے گا. اور شکست کی صورت میں یعنی جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکا وہ مخالف کا مذہب قبول کر لے گا. اگر آپ میرے دلائل کو توڑ لا گئے تو میں شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے تمکین دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف و امن میں تبدیل کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ، وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد جو ناشکری کرے وہی فاسق ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت میں لفظ منکم استعمال فرمایا ہے جس کا مطلب ہے تم میں سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ صحابہ سے خطاب کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ اور دوسرا ہوتا ہے حکم. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، تو جو نماز پڑھے گا، حکم بجا لائے گا، وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور جو حکم بجا نہیں لائے گا وہ گناہ گار ہوگا. یہ ہوتا ہے حکم. زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے. تو جو روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ اجر کا مستحق، اور جو نہیں حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہوگا. لیکن یہاں پر وعدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں خلافت دوں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. خالق کائنات کی بات 100% سچی ہوتی ہے. اور منکم لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حاضرین سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو اس طرح بھی وعدہ کر سکتا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس میں لفظ منکم استعمال اگر نہ کرتا تو آیت اس طرح بھی بن سکتی تھی جس طرح یہی آیت سورہ مائدہ میں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اس میں لفظ منکم موجود نہیں ہے، وہاں پر منکم لفظ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ حاضرین سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں سے میں لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا.
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دو الفاظ ماضی کے استعمال فرمائے ہیں، آمنو و عملو، جو لوگ وقت نزول آیت ایمان بھی لا چکے تھے اور نیک اعمال کر بھی چکے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی آیت، امام مہدی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو امام مہدی کا آمنو اور عملو میں امام مہدی نہیں آتے۔ یہ دو ماضی کسی کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہ وعدہ ان سے ہے جو آمنو اور عملو دونوں کی مصداق ہوں گے، ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور نیک اعمال بھی کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستخلفنہم فی الارض، میں زمین میں ان کو خلافت دوں گا، یعنی ان کی خلافت ظاہری ہوگی، کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہوگی، وہ خلیفہ کوئی چھپا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے، جو پہلے خلفاء گزرے ہیں ان کی خلافت بھی ظاہری تھی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی چھپا ہوا خلیفہ نہیں تھا، اب بھی خلیفہ وہی ہوگا جو ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس دین کو، دینہم ان کے دین کو، یعنی جن کو خلیفہ بنائے گا ان کا جو دین ہوگا اس کو تقویت دے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کن کے دین کو تقویت دی؟ مولا علی شیر خدا نے تو ساری زندگی تقیہ میں گزاری، تو جو جس دین کو تقویت ملی تھی رسول اللہ علیہ السلام وصال شریف کے بعد، وہ خلفائے ثلاثہ کا دین تھا۔ بقول اہل تشیع حضرات، متع کو حرام کیا گیا، تراویح جیسی بدعت قائم کی گئی، قرآن پارا پارا ہو گیا، شریعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سجدہ کا دروازہ گرا دیا گیا۔ یہ ساری جو ہے معذلہ غیر شرعی باتیں ان کی خلافت میں تھی۔ اگر ان کی خلافت غیر شرعی ہوتی تو ان کو تقویت نہ ملتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ہم تمکین دیں گے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کس کے دین کو تقویت ملی تھی؟ خلفائے ثلاثہ کے دین کو تقویت ملی تھی۔ یہ خلفائے ثلاثہ پر فٹ آتی ہے آیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ مہاجرین کے بارے میں ہے جن کو ہم تقویت دیں گے، زمین میں نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مہاجرین کون ہیں؟ جو جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کون مہاجرین ہے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں زمین میں خلافت بھی دوں گا اور تمہیں تمکین بھی دوں گا۔ آپ تو مولا علی شیر خدا کی خلافت کا خود انکار کر چکے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت مراد نہیں ہے بلکہ امام مہدی کی مراد ہے، امام مہدی کی خلافت مراد ہے۔ تو مہاجرین میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں جو مہاجرین سے وعدہ فرمایا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، ہم تمہیں زمین میں تقویت دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے، وہ مہاجرین کون سے ہیں؟ وہ مہاجرین بھی آپ نے بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی یہ خلافت کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو پہلے خوف میں زندگی بسر کر چکے ہیں۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم، ان کے خوف کو تبدیل کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے خوف میں زندگی بسر کر چکے ہیں، اس لیے ان کے خوف کو امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ اہل تشیع حضرات کے مطابق یہ آیت مولا علی شیر خدا پر نہ فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی 12 ائمہ میں سے کسی ایک پر فٹ آتی ہے۔ کیونکہ اہل تشیع حضرات کا جو دین ہے وہ 90% تقیہ ہے، اور تقیہ چھپانے کو ہی کہتے ہیں، دین کو چھپانا ہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا۔ جب 90% دین کو چھپانا ہوا تو تقویت جس دین کو ملے گی ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دوسرا دین ہے، یہ تقی والا دین نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے مولا ہمارے امر کو چھپاؤ اور ظاہر نہ کرو، اور ہمارے امر کو چھپائے گا، جو چھپائے گا اور ظاہر نہ کرے گا تو اللہ اس کو دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور اے مولا جو ہمارے امر کو ظاہر کرے گا چھپائے گا نہیں تو خدا اسے دنیا میں ذلیل کرے گا۔ جو عزت اس دین میں، شیعوں کے دین میں عزت وہی ہے جو دین کو چھپائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا۔ تو تقویت تب ہوگی جب وہ دین ظاہر ہوگا، جب چھپا ہوا دین ہوگا تو اس کو تقویت کیسے ملے گی؟ جناب والا یہ شیعہ حضرات کی بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر منہاج الصادقین۔ اس کے تحت، اس آیت کے تحت
شیعہ مفسر لکھتا ہے حق تعالی بوعدہ منا وفا نموت جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ پورا فرمایا. یہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت استقلال میں خلافت دینے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں سے پورا فرمایا اور عرب کے جزیرے اور کیسر و کسرا کو فتح فرمایا ان کے لیے. اب کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ روزہ کافی میں ہے انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر. فارس جو ہے کسرا حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. اصل شیعہ و اصول ہا میں لکھا ہے کہ کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا، کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ کیسر و کسرا کو عمر فاروق نے فتح کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اسلامی خلافت تھی. اچھا، تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں. ابتدائی مسلمان کون ہیں؟ آپ تو خود اس کا انکار کرتے ہیں. آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے میرے بھائی. ابھی آپ سے سوال یہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس آپ نے تفسیر نمونہ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ تو چٹھی سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے چٹھی سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس تفسیر نمونہ ہے؟ دکھائیں، وہ دکھائیں کیمرے کے سامنے. اس وقت نہیں ہے نا، اس وقت منہاج آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تفسیر نمونہ میں یہ جملے کیوں نہیں لے کے آئے پروگرام میں؟ جی ہاں، ابھی میں بھیجوں واٹس ایپ پہ آپ کے پاس. نہیں واٹس ایپ پہ نہیں بھیجو، آپ کے پاس خود کتاب ہے، آپ نے کہہ رہے ہیں کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ادھر کیوں نہیں لے کے آئے بھائی؟ جی ہاں، اگر دکھا دوں تو منہاج الصالحین آپ کے پاس ہے، حوالہ بھی جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے منہاج الصالح، منہاج الصادقین. جی ہاں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے. اچھی بات ہے عزیزوں. ان کے پڑھی ہے نا خود. میرا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. سب حوالے آپ کے غلط، سب آپ کے جتنی باتیں کہی نا سب کے سب غلط ہیں، سوائے آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ آیات صحیح ہیں، لیکن جتنی باتیں کی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں. اب غلط ثابت کرو میں شیعہ ہو جاتا ہوں ابھی میں سب کے سب غلط ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تم ابھی سنتے جی، میں ابھی شیعہ ہونے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ. آپ ثابت کریں غلط. مجھے نہیں لگتا کہ آپ شیعہ ہو جائیں گے، بہرحال ہم غلط ثابت کریں گے. پہلی بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے. نہیں ٹائم کا میں کیونکہ میں آپ سب کے نکات کے جواب دوں گا، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ وقت لگے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے نکات کے جواب دوں گا. نہیں آپ کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، کرتے ہیں آپ عالم دین نہیں ہیں. آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، آپ عالم دین بھی نہیں ہیں. میں ٹائم لگا دیتا ہوں لیکن مجھے 10 منٹ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرے پاس حوالے بہت ہیں. او بھائی میرے پاس حوالے بہت ہیں، میں آپ کے ہر جملے کا. او بھائی گل سنو، او بھائی پھر وقت ضائع نہ کرو، پھر میں خاموش آپ کی گفتگو کے درمیان میرے بیچ میں بات نہ کرو. 10 منٹ تو آپ کا پاس ہے نا میرے پہلے. نہیں میرے پاس دلیل بہت زیادہ ہے، میں آپ کے ہر جملے کے مقابلے میں 10 دلیل لے کے آؤں گا. تو لے کے آتے ہیں نا، تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لے کے آتے ہیں. نہیں اللہ یار. اچھا سنو، او بھائی سنو پلیز. اچھا انہوں نے آیت کی تلاوت کیا، پہلی ان کی دلیل یہ ہے الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ منکم ہے، آپ میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہی مراد ہے. یہ ان کی کمال جہالت ہے. ان کے علماء بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے. پاکستان کے بعض خطباء نے بعض انہوں نے نکات بنائے ہیں، بعض نکتے بنائے ہیں، وہ اپنے بیچارے نوجوانوں کو سکھا دیتے ہیں، یہ بیچارے خوش ہو جاتے ہیں قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ نمبر 22 میں فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ وہ اللہ ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. تو بھائی زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا، صرف ان موجودین کے لیے بنایا تھا اور صرف صحابہ کے لیے زمین کو فرش بنایا؟ اگر جہاں بھی کم کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، اس سے مراد صرف صحابہ ہے، آنے والے نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین دوسرے لوگوں کے لیے، جو چائنا میں لوگ رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو بعد میں لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کے لیے زمین فرش نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے فرش تھا. اچھا ملاحظہ فرمائیے ان کی جہالت کی، دیکھیں کہ آپ کے علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں. ان پہ مجھے غصہ ہے، آپ پہ غصہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 168 یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. زمین میں جو حلال ہے اس کو کھایا کرو، حلال طیب کو. شیطان کے قدموں پہ نہ چلا کرو. انہ لکم عدو مبین. شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کا دشمن ہے شیطان، یا میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے؟ قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کا دشمن ہے. لکم صرف صحابہ کے لیے.
آنے والوں کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ سورہ مبارکہ بقرہ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، لیکن آپ میں سے جو مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے، دوسرے روزہ نہ رکھے، دوسرے دن روزہ قضا کر لے. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا سب کے لیے؟ تو یہ جو آپ نے یہ ابس گفتگو آپ کے علماء نے آپ کو سکھائی ہے نا، اس نقطے کا جواب دے دو کہ لکم کا مطلب صرف موجودین کے لیے ہوتا ہے، بانے والوں کے لیے نہیں ہوتا. تو پھر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہم روزہ سفر میں کریں تو قرآن کی آیت ہمارے لیے نہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے. قرآن مجید نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے، دوسروں کے یہ کوئی اس کا قائل ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جو ماہ رمضان کو شہود کرے پائے، اس پر لازم ہے کہ اس ماہ کو روزہ رکھے. آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے. تو یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے؟ ہاں، لفظ کم آیا ہے تو یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، دوسروں کے لیے. یہ پہلا نقطہ عزیزو، یہ بالکل بکواس ہے. خطاب اگر انتم کا ہے، کم کا ہے، یہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف حاضرین کے لیے ہو. اچھا، دوسرا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، ان کا ادعا یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ. یہ مستقبل والوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جو اس زمانے میں آیا ایمان آ چکے تھے، یہ ان کے لیے. اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام نہیں تھے. آیا یہ کہہ رہا وعد اللہ الذین آمنوا صیغہ ماضی، منکم وعملوا الصالحات صیغہ ماضی. تو یہ اس زمانے میں جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے، مستقبل والوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ کتنی کمال کی بیوقوفی ہے میرے صوفی بھائی. دیکھ لو سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ بقرہ ملاحظہ کرو، آیہ نمبر ہے 25. مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت، ان باغ ہیں، درخت ہیں، ان درختوں کے نیچے سے نہر جاری. تو یہ صرف ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ بھائی صرف انہی لوگوں کے لیے، سب کے لیے. فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیہ نمبر 277. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں اور نماز کا اقامہ کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ لهم اجرهم، ان کا اجر ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف نہیں ہے، حزن پہ نہیں ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے ہے یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے عمل صالح بجا لاؤ، ایمان بجا لاؤ، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی ہے، تمہارے لیے آیت ہے، یہ بشارت ہے. یہ سب کے لیے. یہ پورا قرآن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پورا قرآن کو تحریف کر دی بھائی. یہ سب صحابہ کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. اللہ نے وعدہ دیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے. تو بہرحال اس کا قائل کوئی نہیں ہے. یہ بظاہر صیغہ اس کا ماضی ہے، لیکن اس کا معنی مستقبل ہے. اس کا معنی ماضی کو بھی شامل ہوتا ہے، مستقبل. جو بھی ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، پرانے زمانے کا ہو، مستقبل کے زمانے کا ہو، ان سب کے لیے یہ آیات ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سب پرانے لوگوں کے لیے، نزول قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے، بعد میں نہیں ہے. لازمی بات ہے، سب کے لیے. تو یہ آپ کے نقطوں کا جواب. آپ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الْأَرْضِ، یہ ہے کہ ان کی حکومت ظاہری ہوگی، چھپی نہیں ہوگی. تو ہمارا بھی یہ کہنا ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ظاہری نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور العلن ہوگی. یہ تو آپ کا نقطہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا کہا؟ لا يستخلفنهم في الارض، کہ ان کی حکومت ظاہر. تو ہم نے کب کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت جو ہے چھپی ہوئی ہوگی؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ لوگوں کے پاس احادیث بہت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور پوری دنیا کو دین اسلام میں داخل کریں گے. لا يستخلفنهم في الارض کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے، میں یہ مطلب ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، یہ شیعوں کی تفسیر ہے؟ نہیں. الکشف والبیان عن تفسیر آیہ القرآن، تالیف الثعلبی، متوفا ہے یہ سنہ 427، بہت پرانے مفسر اور بہت ہی جلیل القدر مفسر. یہ مجلد نمبر 19 سنہ 2015 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں، لا يستخلفنهم في الارض،
أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكا وساستها وسكانها. کہ اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے جتنے زمین سرزمین ہے وعدہ دیا ہے کہ ان کو اس کا وارث اور ان کا مالک بنائے. عرب تو ہمیں معلوم ہے, عجم کون ہے؟ عجم پوری دنیا عجم ہے, جتنے غیر عرب ہیں وہ سب عجم ہیں. یعنی پوری لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, یعنی پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے, پوری زمین کی خلافت عرب و عجم. آپ اپنے کتب لغت میں دیکھیے کہ عجم سے مراد فرس نہیں ہے یا صرف روم نہیں ہے, پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. تفسیر البغوی معالم التنزیل, ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی, مجلد نمبر 6, چاپ دار طیبہ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے کیا مراد ہے؟ أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكا وساستها وسكانها. کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا, تو پوری زمین کا اس کو یہ آپ کے مفسر کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ارض اس میں عرب دیا جاتا ہے, عجم دیا جاتا ہے. ارض پوری زمین, الف لام الارض, یعنی زمین میں لازم بات ہے کہ صرف عرب تو نہیں رہتا ہے, عرب عجم دونوں رہتا ہے. چپ کرو ابھی چپ کرو. اچھا, جب یہ آپ کو سمجھ آئی, ملاحظہ فرمائی تفسیر روح المعانی, تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. آلوسی صاحب جو انتہائی کٹر انٹائشیا مفسر ہے, متکلم بھی ہے, جلد نمبر 9, چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 393, سورہ نور. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ أي يجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم وخلفاء من الذين كانوا يخافون من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم. والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب. أرض سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا صرف جزیرۃ العرب ہے. ہم جانتے ہیں ارض سے مراد جزیرۃ العرب نہیں ہے, لغت میں جزیرۃ العرب کو صرف ارض نہیں کہتے. ارض سے کیا مراد ہے؟ وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام ما رآه عليه الصلاة والسلام من المشارق ومغاربها ففي الصحيح. دوسروں نے کہا کہ نہیں, ارض سے مراد مشارق و مغارب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا تھا. ففي الصحيح, صحیح حدیث میں ہے, زویت هي الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوی لي منها. زمین کو اللہ نے میرے لیے چھوٹا بنایا, دور کو قریب کر دیا. میں نے سب زمین مشارق و مغارب دیکھا ہے. میری امت کی بادشاہت جو بھی اللہ نے مجھے دکھایا اس تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث کون سی ہے عزیزو؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. نہیں ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ایک منٹ آپ نے نہیں چپ کرو, تم نے کتاب ایک میں بھی دکھایا نا, میرے پاس دلیل بہت. اس طرح نہیں ہوتا. نہیں چپ کرو, میرا ایک حوالہ بھی غلط نکلے میں تیار ہوں. ابھی بھائی صاحب میرے پاس دلیل بہت ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اور چپ کرو, تم عالم دین ہو, تم عالم دین ہو, اصل تم عالم دین ہو. آپ کو بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ اس کا کتاب کا. چپ کرو, میرے پاس موجود ہے منہاج الصادقین, میرے پاس موجود ہے, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں دکھا دوں گا. حوالہ پڑھیں, چلیں حوالہ پڑھیں, وہ حوالہ پڑھیں. پڑھ رہا ہوں میں ابھی, کیا کر رہا ہوں, آپ انٹرپٹ نہ کریں, حوالہ ہی پڑھ رہا ہوں, یہ حوالہ ہی ہے. سنن ابن ماجہ آپ کا پورا ہو گیا ہے, پلیز. بھائی صاحب آپ کو 10 منٹ دیا نا, مجھے 10 منٹ سے زیادہ, میں نے شروع سے کہا تھا 10 منٹ سے, میں نے شروع سے کہا مجھے 10 منٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے. میں نے شروع سے, بھائی صاحب چپ کرو یا میں آپ کو میوٹ کر دوں گا. یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم آپ دیں گے جتنا ٹائم میں لوں گا. دیکھیں میرے عزیز, آپ کو کوئی نہیں جانتا, آپ کا نام بھی نہیں ہے, آپ کوئی عالم دین بھی نہیں ہے, آپ میرے برابر نہیں ہے. کوئی مجھے لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کوئی برابر نہیں ہے. آپ اگر کوئی عالم دین ہوتے ہیں ہم ٹائم برابر تقسیم کر دیتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی جان, آپ کی شکست بھی ہو جائے نا, ابھی کاٹ, چپ کرو, ابھی بات نہیں کرو, سنو. اگر آپ, ابھی میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں, اگر آپ یہاں پہ ہار بھی جائے نا تو کوئی نہیں کہتا کہ اتنا بڑا مناظر ہار گیا ہمارا, کوئی نہیں کہتا, آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا نہ کہو کہ جتنا ٹائم تم لیتا اتنا ہی ٹائم مجھے دے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. کیا کہہ رہا ہے یہ شخص, کیا کہہ رہا بھائی؟ میں 2 مہینوں سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں, آپ دے نہیں رہے. آپ 2 مہینوں سے جناب والا کیوں آیت استخلاف سے ہر شیعہ بھاگتا ہے, میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ ہمارے پاس دلائل قاہرہ سے ثابت ہے کہ آیت استخلاف سے خلفائے ثلاثہ کی خلاف. اوکے ابھی اچھا ہے, ٹھیک ہے بھائی صاحب, میں آپ کو جانتا ہوں, قیامت کی صبح کو تک چلیں گے آپ کو.
चल अभी मैं जवाब दे देता हूँ, बात सुनो, मुझे मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। नहीं, आपका टाइम पूरा हो गया ना, मेरा टाइम शुरू हो रहा है अभी। अच्छी बात है, मैं चुप मेरा टाइम शुरू करें आप। खत्म बात। मैं आप कह रहे हैं कि मैं आपसे भाग रहा हूँ, मैं आप मुझे पता भी नहीं कि तुमने कॉल किया है, मैं इससे भाग रहा हूँ। 2 महीने से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। ओके सही, बहुत सारे लोग होते हैं कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। वीडियो कॉल को आप प्रेफरेंस तरजीह देते हैं ना, वीडियो कॉल। भाई साहब चुप करो, इस तरह नहीं है कि मैं आपसे भाग रहा हूँ, ये आपकी, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ भाई। आप कोई बड़े मुनाजिर हैं, आप कोई, मुझे ये बताएं, वीडियो कॉल को आप तरजीह देते नहीं देते? आप आलिम दीन है, आप मुझे बताएं, आलिम दीन है? आप तरजीह देते हैं वीडियो कॉल को, ये बताएं। बिल्कुल, आप आलिम दीन है? वीडियो कॉल से आप आलिम दीन है? आपको कोई जान, आप मशहूर आदमी है? मैं तालिब इल्म हूँ। आप मशहूर आदमी है? मशहूर आदमी है? जी हाँ, शिया डरते हैं, मेरे नाम से डरते हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको नहीं जानता। अभी देखो, अभी जो मैंने सिंध में कब कभी तारी होती है, सिंध में कब कभी तारी होती है मेरे नाम से, अल्लाह यानी साहब, जिस तरह आप कब कभी तारी हो रही है ना आयत इस्तक़लाल। अच्छी बात है। अभी जो है मैंने आपके कुछ नुकात का, देखें अभी कुछ नुकात आपने कहा था मिनकुम, टाइम पूरा हो गया है आपका, अभी आपको टाइम दे रहा हूँ ना, उसका तरीका होता है। और भाई मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, और कब कभी वाले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं चुप कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने दो, फिर आप बात करो। अभी मैं पूरा हो गया, अब मेरा शुरू हो रहा है ना। ठीक है, तुम 10 मिनट आपने ले लिए ना, आप मुझे अर्ज करने दो, फिर तुम बात करो। देखो अजीजो, ये इन्होंने मुझे मजीद बात करने नहीं दी है, इन्होंने जो नुकात उठाए उन सबके जवाब हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद है। अभी ये कह रहे तुम चुप करो, मैं चुप कर लेता हूं, लेकिन इनको बात करने देता हूं। लेकिन अभी जो है, अभी जो नुकात अभी चले हैं, मैं नहीं चाहता कि उनसे भाग जाए। इन्होंने कहा था मिनकुम का खिताब सिर्फ सहाबा से है। मैंने बहुत सारे आयात दिखा दिए कुरान मजीद में कि क्या ये हमें बताएं कि ये खिताबात भी सिर्फ सहाबा से है। ले ले आप, इनका जवाब ले सुन लो। फिर आपने कहा था आमनु व अमिलुस सालिहात, ये सिर्फ सहाबा के लिए, उस जमाने में जो लोग ईमान। ये दूसरे सूरह जितने आयात मैंने पढ़े, इन आयात को एक एक पढ़ लें, इनके हमें जवाब दे दें, उसके बाद मजीद नुकात पे गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाह करो। चलो, कोई और चीज कह दिया तो मैं इंटरप्ट करूंगा भाई, और फजूल बातें शुरू की ना दूसरे मौजूद तो मैं इंटरप्ट करूंगा। बिस्मिल्लाह। अब अल्लाह यार साहब ने तकरीबन 15 मिनट ले लिए, लेकिन जो मैंने नुकात उठाए थे, 10 मिनट में तुमने मुझे रोक दिया। 2-3 नुकात पर वो भी ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, उसका भी जवाब दे देना भाई, इन 3 नुकात का जवाब दे देना। जी, आपके किताब से दूंगा और आपके मोतबर किताबों से दूंगा, एक लफ्ज का जवाब दूंगा इंशाल्लाह, और मेरे एक दलील का जवाब इंशाल्लाह शिया मजहब के पास नहीं है। अभी तुम इन 3 नुकात का जवाब दे देना, फिर आगे जो नुकात का जवाब पता चलेगा किसके पास जवाब। आमनु मिनकुम, इस मिनकुम से सिर्फ और सिर्फ हाजरीन मुराद हैं। ये मेरा जुमला आप दिखा दें। आपने यही कहा था मिनकुम से सिर्फ और सिर्फ सुने तो फिर आपने इस्तेदलाल क्यों किया किससे मुराद साहबा है? सुने तो सही। तो फिर ये ना कहते कि सिर्फ हाजिरीन मुराद है, फिर ये हो सकता है कि आने वाले नस्लों में से इसका मिस्दाक मौजूद हो। क्यों रहे हैं शिया हजरात इसी तरह मुझसे भागते हैं जनाबे वाला, आप सुनते क्यों नहीं? मैंने कब कहा है कि मिनकुम से सिर्फ और सिर्फ सहाबा मुराद है, बाद में आने वाले हजरात मुराद नहीं। मैंने अगर ये नहीं तो आपका इस्तेदलाल बातिल है ना। आपने कहा इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद नहीं हो सकते, आपने कहा इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुराद नहीं हो सकते क्योंकि अभी उनकी पैदाइश नहीं है। जाया मत करें आप, टाइम क्यों जाया कर रहे हैं आप? दोबारा लगाएं मेहरबानी करके, मेरा टाइम दोबारा लगाएं। नहीं क्या टाइम लगाएं? आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए। क्या मिनकुम का तर्जुमा ये नहीं होगा कि तुम में से? बिल्कुल, मिनकुम का तर्जुमा तो यही है ना, तुम में से। तो तुम में से तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम अहले बैत में से नहीं है? अहले बैत नहीं थे उस जमाने में, आगे मत। अहले बैत अलैहिस्सलाम उस जमाने में नहीं थे भाई। अरे जनाब सुने तो सही, अल्लाह यार साहब, इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? नहीं, 7:30 घंटे हो गए अभी मेरे प्रोग्राम के 7 बजे 7 घंटे 36 मिनट है भाई। बीच मत बोले, टाइम मेरा दोबारा स्टार्ट करें। आपने कहा कि चीज क्या है कि आपके लिए टाइम स्टार्ट करें, बीच में बात करके भाग रहे हैं आप। आपने कहा कि उस वक्त आइम आलबेद नहीं थे क्या? मैंने कब कहा कि वो नहीं थे? मैंने कब कहा कि वो मुखातबीन नहीं है आयत के?
آپ نے خود ان کو نکال دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی مراد ہیں. تو اس وقت جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جو اہل بیت موجود تھے ان کو تو آپ خود شیعوں نے نکال دیا ہے. بھائی جناب صاحب والا سنیں، بیچ میں مت بولیں، اپنی باری میں بات کریں پلیز پلیز پلیز. میں نے کہا کہ منکم اس کا ترجمہ ہے تم میں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کن کو کہہ رہا ہے تم میں سے؟ تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں بھائی. خاموش خاموش. اللہ یاری صاحب، اللہ یا صاحب، تم وقت ضائع کر رہے ہو، تمہارے پاس ٹائم ضائع جواب کر نہیں رہے ہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دوسرے نقطے کی طرف چلے جاؤ. ہاں میں نے کہا کہ تم میں سے یعنی تم اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام. واضح ہے بھائی. تو اس وقت بیچ میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ بیچ میں تو نہ بولیں. آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی نا. آپ اپنے بڑے عالم کو لے کے آئے تاکہ وہ سب گفتگو ہو. میرا جناب والا میرا استدلال آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد حاضرین ضرور بضرور ہوں گے. یہ دنیا کی کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ سیگے تو حاضرین کے استعمال کیے جائیں لیکن حاضرین میں سے کوئی ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. او بھائی، آپ نے کہا کہ امام اس آیت سے صحابہ اسی امت سے تھے یا کسی اور امت سے تھے؟ صحابہ اسی امت سے تھے کسی اور امت سے؟ نہیں، اب وقت ضائع کر رہے ہو بھائی. دیکھیں ابھی 8 گھنٹے بجنے والے ہیں میرے پروگرام پر. میں جس طرف جا رہا وقت ضائع کر رہے ہو تم ہمارا. آپ کو بند گلی میں بند کر رہا ہوں میں، اس لیے آپ نہیں سن رہے. رب کعبہ کی قسم، شیعوں کو کب کبھی تاری ہوتی ہے مجھ سے بات کرنے میں، جس طرح آپ کو کب کبھی تاری ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے ہمیں کب کبھی ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے کب کبھی ہو رہی ہے. کب کبھی ہو تو رہی ہے نا کہ ہمیں الف بے اس شخص یہ شخص ہمیں اس کو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو سکھا رہا ہے الف بولو الف بولو الف، وہ کہہ رہے نہیں الف. تو ہمیں کب کبھی تو ہوتی ہے نا، اس سے ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کمپنی میں جب بات نہیں آ رہی نا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو امام مہدی علیہ السلام اس امت سے نہیں ہے، اس امت سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے. جب آیت سنیں تو صحیح، جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت امام مہدی موجود تھے؟ جی موجود تھے، جی موجود تھے، عرش میں تھے. شیعہ حدیث دیکھو نا، پہلی بات ہے یہ عرش والوں سے کتاب ہے. دیکھیں یہ عرش والوں سے کتاب ہے. نہیں، بات سنو اچھی طرح سے سننا. پہلی بات ہے میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹائم آپ کو دوبارہ دیں گے، کوئی بات نہیں. نقطہ سن لو پہلے نقطہ سن لو، تمہیں پتہ نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں روایت بہت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا. اور روایات میں بلے اذا خذ اللہ من عالم ارواح کی بات نہیں ہو رہی نا یہاں. آدم ارواح کی ان سے پہلے ان کو بنایا تھا. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے عالم ارواح کی بات. او بھائی صاحب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے حضرت مہدی علیہ السلام. ہم مان بھی لیں کہ اس زمانے میں نہیں تھے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو اہل بیت میں سے نا. آپ فاطمہ، حسن، حسین، علی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ پاک تو ہے نا. آپ میں سے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں سے ہیں، ان کو امام مہدی علیہ السلام کون کہتا ہے کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے اہل بیت میں سے نہیں ہے. آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ زمین پر اس کو حکومت دیں گے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے ہے. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ٹائم دوبارہ شروع کریں، مہربانی کریں. آپ کا ٹائم پوائنٹ آ گیا نا. اب ٹائم دوبارہ. میں نے کہا کہ بعد الذین آمنوا منکم، یہ صیغہ خطاب اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہ آمنو اور عملو میں آپ نے کہا کہ جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں نازل ہوئی ہیں، کیا ان کے مصداق یا مخاطبین صرف اور صرف صحابہ ہیں؟ جناب والا میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں. میں نے کہا کہ صحابہ بھی مراد ہیں اور آنے والی امت بھی مراد ہے. جناب والا صیغہ خطاب استعمال کر کے کبھی بھی حاضرین کو خارج نہیں کیا جا سکتا. اللہ یاری صاحب، مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ پوری کائنات کے شیعوں کو چیلنج ہے، کیا آپ اس سے خارج ہو جائیں گے؟ اور جو قیامت کی صبح کو پیدا ہوں گے وہ مراد ہوں گے جو موجود ہیں اب اس دنیا میں. میری چیلنج کے اولین مخاطبین وہ ہیں جو موجود ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی صاحب، کتاب اتقان میں موجود تھے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نہیں، آپ میرا سنیں، میرا سوال سنیں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بھائی صاحب. آپ میرے سوال سنیں. سوال سنو پہلے.
دیکھو کتاب برہان میں اور کتاب اتقان میں دونوں علوم قرآن پر ہیں، وہاں پہ ایک باب ہے انواع خطابات قرآن میں کہ قرآن مجید میں کتنے انواع کے خطابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ نے وہ انواع خطابات پڑھے ہیں قرآن مجید کے؟ ان سے کیا تعلق آیت اس خطاب سے؟ یہ خطاب ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ کیا چلے اس کا جواب لے لیں، جواب لے لیں۔ کیا خطاب عام ہو اور مقصود و مراد خاص ہو، اس سے مراد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے بتا دیں۔ جب کسی کو مخاطب کیا جائے، مخاطب کے صیغے استعمال کیے جائیں تو جن سے خطاب ہے کیا ان کو کبھی بھی خارج کیا جا سکتا ہے اس کلام؟ یہی آپ کی ناسمجھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جتنے خطاب ہیں اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے خطابات عام ہیں، اس کا مخاطب خاص ہے۔ میں آپ کو اس کے نمونے دکھا دیتا ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا کون مخاطب؟ اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام، مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، امام مہدی ہے صرف، آپ نے جس کو خلافت ملے گی، جس کو خلافت پوری زمین پہ ملے گی وہ اہل بیت علیہ، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس وقت تھا ہی نہیں تو مخاطب کیسے تھا؟ تو مخاطب میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نہیں تھے، یہ امت نہیں ہے، تو ان کو اس امت میں سے دیکھو ان کو خلافت ملی نہیں، جن کو خلافت ملی ہے ان سے خطاب نہیں ہے، اور جن سے خطاب ہے ان کو خلافت نہیں ملی۔ خلافت نہیں ملی ہے، ابو بکر عمر کو خلافت زمین کی نہیں ملی ہے، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اچھا سنیں اس کا حوالہ سنیں، اس کا جواب سن لیں آپ۔ منہاج الصادقین آپ کی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب، حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نمود، جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت، کیسر و کسرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح کیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ آیت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، آپ کا مفسر کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا اور کیسر و کسرا کو فتح کیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ اس آیت میں جن خلفاء سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے اس نقطے تک میں نہیں پہنچا، میں نے جن نکات کا جواب دیا اس کا جواب دے دو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو بھائی صاحب، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا میں نے آپ کے دکھا دیے، صحیح حدیث دکھا دیا کہ اس سے مراد پوری زمین ہے، صحیح حدیث، اور باقی حدیث آپ نے مجھے دکھانے نہیں دیا، اس کا جواب دے دو۔ پوری زمین کی حکومت ان کو نہیں ملی ہے۔ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کی معتبر تفسیر سے دے رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین فرش بچھائی ہے، بطور فرش یہ زمین بچھائی ہے، تو کیا یہ فرش صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھی جن کے دور میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو میں نے کب کہا ہے کہ خطاب کا صیغہ جب استعمال کیا جائے تو صرف اور صرف وہ لوگ ہی مخصوص ہوتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میری تو مخصوص آگے والے بھی ہو سکتے ہیں نا، تو آگے والے ہو سکتے ہیں، خطاب میں آگے والے ہو سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام موجود ہے، آگے والے مخاطبین کو سنیں، اہل بیت علیہ السلام موجود نہیں تھے، ان کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام موجود نہیں تھے، کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا، سیغے حاضر کے ہوں اور حاضرین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 اور 14,000 سال بعد میں جو بندہ حکومت کرے گا وہ بندہ مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطبی خطاب کسی کے کیوں استعمال فرمائے؟ یہ کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ خطاب سیغے تو خطاب کے استعمال کیے جائیں لیکن مخاطبین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو۔ ایک بات، دوسری بات تفسیر منہاج الصادقین سے سنیں، تفسیر منہاج دیکھیں، آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، سنیں تو صحیح، سنیں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، آیت استقلال سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیسر و کسرا کو فتح کرے گا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ وعدہ وہ ہے۔ اب آپ بتائیں کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے، بے شک اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں، اور امام مہدی اس کا مصداق کامل ہے۔ یہ تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے یہ تفسیر مل کر لکھی ہے، تفسیر نمونہ۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت
کا مصداق ابتدائی مسلمان ہے. اب آپ بتائیں ابتدائی مسلمان کون سے ہیں؟ اور لکھتے ہیں آگے اس آیت کا مصداق کامل امام مہدی ہے، یعنی امام مہدی بھی اس آیت میں آتے ہیں اور ابتدائی مسلمان بھی اس آیت میں آتے ہیں. تو امام مہدی کو تو آپ نے لے لیا، لیکن ابتدائی مسلمان کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے؟ اور ابتدائی مسلمان صرف ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے آیت استخلاف سے صرف اور صرف امام مہدی کی خلافت مراد لی اور باقی 11 ائمہ کی خلافت کی خود آپ نے نفی کر دی. تو ابتدائی مسلمان کون ہوئے؟ اچھا کون ہوئے؟ خلفائے ثلاثہ ہی ہوئے. اوکے ابھی بات سنو، دیکھیں نہیں سنیں جنگ فارس میں جب مولا علی شیر خدا نہیں، آپ نے کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ نقطے کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کے مفسرین جب فرما رہے ہیں کہ جواب لے لیں، نہیں اجازت دیں، میں آپ کو یاد دہانی تو کروں، تذکرہ کروں. نہیں سن لو، اس کا جواب لو. آپ کے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یا جزیرۃ العرب ہے، یا صرف عرب کا ملک ہے، یا عرب و عجم کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پوری زمین پہ میرا دین حاوی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ اس کو کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کرو. وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اتنے وعدے دیے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کیا تمام ادیان پہ ابو بکر عمر کے زمانے پہ اسلام حاوی ہو گیا؟ ابو بکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں کرسچینٹی، جوڈائزم اور ہندو وغیرہ یہ سب نابود ہو گئے. وعدہ جو وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں اس وقت پورے ادیان پہ جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ اعلیٰ جنگ تبوک کس کے خلاف؟ اجازت دیں، سوال کا جواب سنو، سوال سن لو پھر جواب دے دینا بھائی صاحب. اور رومیوں کو نابود حضرت عمر نے کیا ہے. بھائی صاحب سنو، یہ تمام ادیان سوال سنو پھر جواب دے دو. سوال سنو پھر جواب دے دو. یہاں پہ سپر پاورز کی بات نہیں ہو رہی، ادیان کی بات ہو رہی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. کہ جتنے ادیان ہیں یہ نابود ہو جائیں اور ہر گھر میں کلمہ شہادتین پڑھا جائے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اس وعدے کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ابو بکر عمر کے زمانے میں یہ پیش آیا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں فرمایا کہ پورے زمین پر میری حکومت ہوگی، میری امت کی حکومت ہوگی، یا ابو بکر عمر کے زمانے. کیوں آپ اس کو خلط کر رہے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری زمین کے خلاف ہے؟ اس نقطے کا جواب دے دو پھر میں آگے مزید چلتا ہوں آپ سے. جی اس نقطے کا جواب لے لیں، نقد جواب لے لیں، ٹھیک ہے. اب تفسیر نمونہ میں اسی کا جواب آپ کے 10 مجتہدوں نے مل کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے زمین میں؟ اس سے مراد پوری زمین نہیں ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. متن دکھاؤ ادھر، متن دکھاؤ. اس طرح ادعا کرنا کہ نمونہ کہہ رہا ہے. اور بھائی میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں، ان کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں. یہ اس کے مقابلے میں جواب سنیں نا، جواب سنیں. عالم کا قول، عالم کا اجتہاد، وہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے. سننے کی آپ کو ہمت نہیں ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے. کیا پہلے خلفاء جو گزر چکے تھے ان کی خلافت پوری زمین پر تھی؟ ان کما استخلف، وہ طریقہ استخلاف کی بات کر رہا ہے، خلافت کی وسعت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. طریقہ استخلاف کہ اللہ نے جس طرح ان کو خلیفہ بنایا تھا. بہت اچھا نقطہ کا ذکر کیا آپ نے. ان سے پہلے اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا تھا؟ ان سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. آدم کیا نص سے بنے تھے یا شورا سے بنے تھے یا بیعت سے بنے تھے؟ اب آپ سنو جواب سنو. آدم علیہ السلام کی حکومت ساری زمین پر تھی. سنو سنو اچھی طرح سے. آدم علیہ السلام پہلی پوائنٹ کلیئر کریں. نہیں پہلی پوائنٹ کو کلیئر کریں. پہلی پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی حکومت پوری سمجھ گیا. سن لو اس کا جواب میں نے دے دیا. پھر آپ میں جب ختم ہو جائے میری بات تو آپ جواب دے دینا. یہاں پہ وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جتنی میں نے، اللہ یہ تو نہیں کرا کہ جتنی میں نے خلافت پہلے والوں کو دی تھی اسے اتنا ہی خلافت میں اس امت والوں کو دی. اگر یہ ترجمہ ہے کہ خلافت کی وسعت، زمین کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، اللہ وہ اقلیم کی مرضوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو دکھا دو. قرآن یہ نہیں کرا. قرآن کہہ رہا جس طرح کما استخلف الذین من قبل، جس طرح پہلے والوں کو خلافت دی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی.
یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کیفیت اعطاء خلافہ، کہ جس طرح میں نے پہلے والے کو خلافت دی. پہلے والے خلیفہ کون تھے؟ ایک ہے حضرت قرآن میں جو ایک خلیفہ ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی، معصوم بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، نص. ابو بکر عمر کی خلافت کو کوئی نص نہیں. آیت پڑھیں. کون سی آیت پڑھیں؟ کون سی آیت پڑھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے نام موجود ہے آدم کا نام، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ. آیت پڑھیں. یا داؤد نام موجود ہے. جی داؤد ہے، داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. داؤد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. ہاں موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام کی بھی نصوص بہت زیادہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام. بھائی چپ کر پلیز، بھائی بات کرنے دو نا. آدم علیہ السلام کا نام موجود ہے، داؤد علیہ السلام کا نام موجود ہے. اب آیت پڑھیں امام مہدی کا نام موجود ہو. ٹھیک ہے، اجازت دیں، بات کر لیں. تو پھر اس کے بعد کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تو میرا خلیفہ بن. تو جن لوگوں کی خلافت ہے، خلافت اللہ نے ان کو دیا ہے، خلافت اس سے پہلے والے لوگوں کو دیا، ان کی خلافت پہ تنسیس ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خود مانتے ہیں کہ اب جس طرح خلافت ان لوگوں کو ملی ہے، یا بھی انہوں نے خود اعتراف کیا، ان کے نام ہونا شرط ہے. ابو بکر عمر کے نام پہ تو کوئی خلافت یہاں پہ آیا میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. مولا علی کی آیت پڑھیں. سن لیں بھائی صاحب، پلیز چپ کرو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں کوئی اب یہاں پہ استدلال نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں. کما استخلف الذین من قبل، کہ اس سے پہلے والوں کو جس طرح خلافت دی گئی تھی اس طرح انہی لوگوں کو. ابو بکر عمر کی خلافت سیاست سے بنی ہے، ابو بکر کی خلافت سقیفہ بنی، نص سے نہیں بنی ہے. خود عمر کہتا ہے بیعت ابی بکر کانت فلتہ، بیعت ابو بکر غلطی تھی. خود عمر کہتا ہے لئن اترک فما استخلف الذی هو خیر منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. عمر کی استخلاف جو ہے ابو بکر کی وصیت سے ہے، عثمان کے بھی دوسری طریقے سے. تو یہ لوگ انہوں نے ابھی خود کہا کہ ان کا نام امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو ان کے استدلال کے مطابق ان کا نام قرآن میں ہونا چاہیے. ابو بکر عمر کا تو کسی نص میں نہیں. امام مہدی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نام دکھاؤں. میں امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں دکھاؤں. مولوی صاحب حروف سبع لے کے آؤ تاکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤں. یہ ہنس رہا ہے. آپ کے متواتر احادیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. یہ اختلاف الحفاظ کی بات ہو رہی ہے. سب کو قرآن ہے، سب 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا، ٹھیک ہے نا. جب تمہارے بات کرنے نہیں، قرآن میں نہیں ہے. بات سنو، مجھے بات ختم نہیں ہوئی. جب دیکھیں ابھی نکات بہت سارے ہیں، میں آپ صرف ایک نقطے کی جواب دیں. جب آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ قرآن سے کسی طرح کا استدلال دلیل کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ 90% قرآن آپ کا محروق ہے. عثمان نے اس کو جلا دیا ہے. بقیہ قرآن ہمیں دکھاؤ. قرآن وہ جو بکری کا گئی ہے، وہ بکری کا گئی ہے. قرآن جو بکری کا گئی ہے نا، وہ قرآن لے کے آؤ، وہ ہم دکھائیں گے. دوسری بات دیکھیں، دوسری بات سنو بھائی، سن لو پلیز سن لو. دوسری بات ہے، آدم علیہ السلام کی خلافت پہ نص، داؤد علیہ السلام کی خلافت پہ نص، ہارون علیہ السلام کی خلافت پہ نص. کس نے کہا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتی ہے؟ کون کافر کہتا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتا ہے؟ حدیث نص ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف اسی طرح وحی ہے جو قرآن وحی ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. نص یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن ہو. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تم میرا جانشین بن، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس روایات ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پر من جملہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پہ نص کیا ہے. تو یہاں پر مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ مستخلف الذین من قبل، ابو بکر اور عمر کی خلافت میں، ابو بکر اور عمر کی وجہ خلیفہ بننے میں اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے میں کیا وجہ تشابہ ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ اس نقطے کا جواب دے دو. قرآن نے فرمایا کہ ان کی شباہت ہے، حرف کاف بیان شباہت کے لیے آتا ہے کہ جس کو یہ وعدہ ملا ہے اس کی خلیفہ بننے کا طریقہ شبیہ ہے پرانے والوں سے، آدم، داؤد اور ہارون علیہ السلام سے. ابو بکر اور عمر
کہ خلیفہ بننے میں شباہت اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے میں شباہت مجھے بیان کرو. اس سوال کا اسپیسیفکلی جواب دینا. جی بسم اللہ. کب کپا کب کپے والے جواب دینا, کوئی اور چیز نہیں کہنا. اچھا, جو نکات میں نے اٹھائے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ نہیں. اب اگر تم چپ رہتے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں. چپ رہو, میں جواب دے دیتا ہوں. جواب لے لیں. ہاں جواب اب سنیں, آپ آرام کریں. نہیں آرام کیا کرنا بھائی, میں ابھی میری باری ہے کہ میں استدلال کروں. پہلا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ ماضی کے سیگے استعمال نہیں, میرے اس نقطے کا جو سوال کیا اس کا جواب دے دو. نہیں, اسی نقطے کا جواب دے دو. وجہ تشابہ کیا ہے, وجہ تشابہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت میں اور آدم کی خلافت میں, داؤد کی خلافت میں اور ہارون کے خلیفہ بننے میں, خلیفہ بننے کے طریقے میں کیا شباہت بتاؤ. کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں میں بھی خلیفہ بناتا آیا ہے. جس طرح پہلے والوں جس طریقے سے ان کو بنایا تھا, اس امت میں بھی اسی طرح سے بنائے گا. تو بتا دینا کہ آدم جس طرح آدم علیہ السلام جس طرح خلیفہ بنے ہیں اور ابو بکر جس طرح بنے ہیں, ان میں کیا شباہت ہے بتاؤ. جواب سنیں, آپ جواب سنیں. کما استخلف الذین من قبلہم, اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح پہلی امتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ خلیفہ بناتا آیا ہے, اس امت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ قرآن نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے الفاظ ہیں, یہ قرآن کے الفاظ نہیں کرے گا. سنیں تفسیر نمونہ اور تفسیر المیزان سے جواب دوں گا آپ کو. تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ یاری صاحب آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ تہمت پہ لگا رہے ہیں. صاحب تفسیر نمونہ نے یہ جملے نہیں کہے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یا اس نے مخالفین کا قول نقل کیا ہے, اس کو آپ مصنف کے قول کی طرف پیدا کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے, میں نے یہ سب تفاسیر دیکھی. ایک حوالہ, اگر میرا ایک حوالہ غلط نکلے تو میں نکالتا ہوں. رب کعبہ کی قسم میں شیعہ مذہب قبول کروں گا. میں ابھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے منہاج الصادقین کی تفسیر سے غلط نقل کیا ہے, جھوٹ بولا. میں ابھی شیعہ تیار ہوں. ابھی دکھا دیتا ہوں. کوئی اگر ہوا تو آپ مسلمان ہوں گے. اگر ہوا میں مسلمان ہوں الحمدللہ, آپ کافر ہیں. دوسروں کی تکفیر نہیں کرتے. آپ نے میری تکفیر کی تو تکفیر اپنا سن لو کہ تم کافر ہو, کیونکہ میں نے اعلان کیا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو تو میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. ابھی تک آج تک کوئی نہیں آیا. آپ نے مجھے تکفیر کیا ہے تو تکفیر اپنا سن لو. آپ کو منہاج الصالحین, بس سو چپ کرو, منہاج الصالحین کی تفسیر سن لو. منہاج الصادقین, منہاج الصادقین کی یہ تفسیر ہے میرے محترم ناظرین. اس کو آپ کسی بھی وقت, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مکتبۃ مدرسہ, بھائی پلیز چپ کرو. مکتبۃ مدرسۃ الفقہا کی ویب سائٹ پر, یہ ان کی, میرے پاس اس کی PDF نہیں ہے اور اس کا پرنٹڈ کاپی بھی نہیں ہے, لیکن اس مدرسے میں موجود ہے, اس ویب سائٹ میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ویب سائٹ پہ. پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو, مسلمان ہو گئے آپ. پہلے چپ کرو. ابھی آپ نے خود بولا کہ اگر آپ کا واسطہ غلط نکلا تو آپ شیعہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سن لو. اگر صحیح ہوا تو آپ مسلمان ہو گئے, یہ بھی کہیں آپ. میں مسلمان ہوں. ابو بکر عمر کا تم پہلے اسلام ثابت کرو نا. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, پھر ہم بات کریں گے. وہ تو مولا علی کے بھی امام ہیں. پہلے اسلام ثابت کرو, پھر آپ حوالہ پڑھیں. آگے مت حوالہ پڑھیں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے نا. حوالہ پڑھیں. تم نے میری تکفیر کیا ہے. دیکھو عزیزو, یہاں پر میرا ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے. میں اپنے چیلنج کو دوہراتا ہوں. حوالہ پڑھیں. ابو بکر عمر کے ایسے اعمال ان کے اپنے کتب سے. پلیز چپ کرو. حوالہ دیکھ لیا نا آپ نے. اوکے, دکھا دیتا ہوں. نہیں کھولے تو صحیح ہے, تفسیر تو کھولے نا. اوکے, میں بھائی صاحب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. عزیزو, چیلنج ہے میرا. انہوں نے میری تکفیر کیا, کہتا ہے آپ مسلمان بنے. تو سن لیں کہ جو شخص یہاں پہ مولوی آئے گا ابو بکر عمر کے, جس طرح وہ ہے نا مرزا عبد القادر, مرزا غلام احمد قادیانی, وہ کلمہ گو تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, لیکن اس کے باوجود سب کہتے ہیں کافر. اسی طرح ابو بکر عمر کے اعمال ایسے ہیں جو ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. کوئی بھی عالم آ جائے اس موضوع پہ میرے سے مناظرہ کرے, میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. سن لو. یہ دیکھیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ مسلمان نہیں ہے.
قسم سے کچھ آپ کے قسم سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ یہ قرآن میرے سر پر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. او بھائی تم اپنے امام کی امامت تو اسلام ثابت نہیں کر سکتے, تم مجھے کافر بنا رہے ہو. منہاج الصادقین پڑھو, منہاج الصادقین پڑھو. پڑھ رہے ہیں بھائی, اسی وہی پڑھنا چاہ رہا تھا تو آپ بیچ میں آ گئے نا تکفیر کی, تو میں نے آپ کی امام کی تکفیر کے کفر کا آپ کو یاد دلایا. اچھا سنو عزیزوں, یہ تفسیر ہے منہاج الصادقین کی. یہاں پر یہ صفحہ جو ہے آپ کی خدمت میں, یہ اگر آپ ادھر دیکھ لیں, یہ جلد نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے اس کا صفحہ نمبر 311. اوکے, وہ فرماتے ہیں کہ از ابی ابن کعب مرویس, یہ روایت جو ابی ابن کعب سے مروی ہے ان کے کتب میں ہے, ان کے مثلا کتاب تاریخ تفسیر طبری میں ہے. اچھا